اگر امامت بھی نبوت کی طرح کی ہی کوئی قطعی چیز تھی تو امامت کے بارے میں اتنا اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس پہ تو کوئی حرف نہیں آتا، کوئی اعتراض کوئی نہیں ہو سکتا نا اس پہ۔ تو یوں ہی اگر جو وہ امام تھے اور اس کو اہل تشیع امام مان رہے تھے ان کو، تو اگر کوئی اور شخص امامت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے وہ والی امامت جو اصل تھی وہ تو ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اتنا اختلاف ہے امام کے بارے میں، اتنا اختلاف ہے کہ شاید فقہی مسائل میں اتنا اختلاف نہیں ہے جتنا امام کے تعین میں اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امامت ہے اس پہ پھر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اگر امامت جو ہے وہ آل علی اور آل فاطمہ کا حق تھا تو حسینی تو بیٹھ گئے گھر میں، خود ہی چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ میدانی جنگ میں اس کے لیے لڑتے رہے، حسنی لڑتے رہے، ہمیشہ انہوں نے ریزسٹنس کیا، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ اصل میں امام وہی ہے جو میدان جنگ میں جا کے لڑے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صاحب امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ صاحب ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 4 ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے ہیں، تو ان میں ہم نے جو نظریہ امامت ہے اس پہ بات کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین کی امامت پہ بات کی ہے، محمد بن حنفیہ ان کی امامت کی بات کی ہے، اور بنو عباس کا جو عقیدہ امامت ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ تو جو ابھی تک ہماری ریکارڈنگ ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم نے کیا چیز اسٹیبلش کی ہے، اس کا اگر آپ اوور ویو دے دیں پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اہل تشیع کا جو نظریہ امامت ہے اس کو ہم ان کے پرائمری سورسز سے ڈسکس کریں، اس کو ایکسپلور کریں، کیونکہ وہ اہل سنت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نظریہ امامت کو مانیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم مانتے ہیں آپ کے لیے بھی اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے اگر مجھے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ میں ان کے نظریہ امامت کو مانوں جس طرح سے وہ مان رہے ہیں، تو مجھے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ وہ ہے کیا، کہ میں کس چیز کو مان رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب میں امامت کے کانسیپٹ کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس میں مجھے 2 چیزیں بڑی نظر آتی ہیں ان کے پرائمری سورسز سے جب میں مطالعہ کرتا ہوں اہل تشیع کے۔ ایک تو یہ ہے کہ نظریہ امامت اہل تشیع میں کوئی قطعی نقطہ نظر نہیں تھا، مطلب سرٹینٹی کے ساتھ موجود نہیں تھا، جیسے یعنی متعین کی امامت کی بات ہم کر رہے ہیں، ایون کہ امامت کے بارے میں جو ایک پرنسپل کانسیپٹ ہے وہ بھی متفق علیہ نہیں ہے، ایگریڈ اپان نہیں ہے اہل تشیع میں۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جیسے نبوت کا کانسیپٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں 2 بندوں کا اختلاف نہیں ہے، ایسے ہی نا، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں ہم، سب کا جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، ان میں سے 2 ایسے نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہوں، ایسا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ نبوت کا معنی اور مفہوم بھی سمجھتے ہیں۔ تو اگر امامت بھی نبوت کی طرح کی ہی کوئی قطعی چیز تھی تو امامت کے بارے میں اتنا اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ضمنی درجے کی چیز تھی جس کو بعد میں جو ہے وہ اپنے زور بیان سے قطعی بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آپ سب ایک سوال میرے مائنڈ میں ابھی آ رہا ہے، وہ یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کیا، اور پچھلی صدی تک جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس پہ تو کوئی حرف نہیں آتا، کوئی اعتراض کوئی نہیں ہو سکتا نا اس پہ۔ تو یوں ہی اگر جو وہ امام تھے اور اس کو اہل تشیع امام مان رہے تھے ان کو، تو اگر کوئی اور شخص امامت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے وہ والی امامت جو اصل تھی وہ تو ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں، یا میں ان کو کیا سمجھتا ہوں؟ جھوٹا دعوے دار سمجھتے، صرف جھوٹا دعوے دار نہیں، سیدھا کہیں کافر ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو نبی مان رہا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے، تو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی کیا ہے، کافر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک امام کے 4 بیٹے ہیں، امام جعفر الصادق علیہ الرحمہ، ان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں امامت کے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کافر مشرک بنایا؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر امامت اللہ کی طرف سے تھی، یہی تو بات آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں نا، امامت ہم نے جو پہلا ایپیسوڈ کیا تھا وہ یہی تھا کہ امامت کو انہوں نے امام کو نبی کا ٹیگ نہیں دیا، خواص سارے دے دیے، تو یہ امامت منصوص من اللہ ہے۔ تو اگر امامت منصوص من اللہ تھی، باقی سارے جھوٹ بول رہے ہیں، خود اطرت فاطمہ میں سے، آل علی میں سے
حضرت حسن اور حسین کی اولاد میں سے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں امامت کے، ان کو اللہ کی طرف سے امامت نہیں ملی تھی، اور وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم امام ہیں. ہم باہر والے کے کسی بندے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو آل علی اور آل فاطمہ کی بات کر رہے ہیں. تو وہ سارے جہنمی ہوئے کہ نہیں؟ لیکن آپ کی کتابوں میں ان کے بارے میں جنت کی بشارتیں ہیں. یہ ہم آگے چل کے دکھائیں گے. یعنی اگر وہ منصوص من اللہ ہوتی تو سب کا اس پہ اتفاق ہوتا. اس کو ہم آہستہ آہستہ اس بات کو ہم کھولیں گے میرے خیال میں، آگے واضح ہوتی. ہاں بات اس کو ہم آہستہ آہستہ ہم واضح کریں گے. تو آج کے ٹاپک میں آپ کیا بات کرنا چاہیں؟ آج کے ٹاپک میں ہم ابھی چلتے ہیں. دیکھیں ہم تو ایک تاریخی اعتبار سے نا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر مرحلے پہ امامت کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ جی صحابہ میں اختلاف ہوا، پھر تابعین میں، پھر تبع تابعین میں. یہاں آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اتنا اختلاف ہے امام کے بارے میں، اتنا اختلاف ہے کہ شاید فقہی مسائل میں اتنا اختلاف نہیں ہے جتنا امام کے تعین میں اختلاف ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی چلیں، کچھ لوگوں نے اختلاف کر دیا، آج ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، نبی ہیں کہ نہیں ہیں. اس میں اختلاف نہیں کیا. یہ اختلاف نہیں ہے، صحیح ہے. یہاں تو یہ اختلاف ہے کہ جس کو آپ امام کہہ رہے ہیں اس کو دوسرا امام ہی نہیں مان رہا. جو اسماعیلیہ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ وہ تو جھوٹے ہیں. اسماعیلیہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام ایک وقت میں ایک ہو سکتا ہے. تو امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل ہیں، چھوٹے موسیٰ کاظم ہیں. ٹھیک ہے، علیہم الرحمہ. ٹھیک ہے، کچھ نے اسماعیلیہ کو امام مان لیا، حضرت اسماعیل کو امام مان لیا تو وہ اسماعیلیہ کہلائے. تو انہوں نے کہا کہ جی موسیٰ کاظم جھوٹ بول رہے ہیں. اور جنہوں نے حضرت موسیٰ کاظم کو امام بنا لیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اسماعیل جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹے دعوے دار کر رہے ہیں. ٹھیک، وہ ہم آگے چل کے اس میں وہ چیزوں کو ہم کھولیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ حضرت علی سے یہ اختلاف شروع ہوا امامت کا. ہم نے کہا کچھ نے تو حضرت علی کو بھی امام نہیں مانا، لیکن چلے انہوں نے اساس مان لیا اور انہوں نے بھی اپنی ایک وہ کل سیدھی کرنے کے لیے کہ جی وہ 7 کا ہنسا پورا ہو جائے حضرت محمد بن اسماعیل پہ، تاکہ ان کو ہم مہدی بنا سکیں محمد بن اسماعیل کو. تو وہ 7ویں امام اسی وقت بن سکتے تھے جبکہ وہ حضرت علی کو امام نہ مانتے، اساس مانتے. صحیح. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امامت ہے اس پہ پھر سب کا اتفاق ہو گیا. سب کا اتفاق آپ اس معنی میں کہہ لیں، کچھ نے ان کو اساس مان لیا، کچھ نے ان کو امامت کا ٹیگ دے دیا. چلیں ٹھیک ہے، یعنی وہ زیادہ اختلاف نہیں، زیادہ اختلاف نہیں. ہاں، حضرت حسن کی امامت میں پھر اختلاف پیدا ہوا. ٹھیک ہے، وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے، انہوں نے ان کو امام ماننے سے انکار کر دیا. لیکن میجورٹی نے ان کو امام مان لیا. پھر جنہوں نے مانا ان میں بھی کچھ نے کہا کہ وہ امام مستودع تھے. اسماعیلیہ میں مطلب یہ ایک فکر پیدا ہوئی کہ وہ امام مستودع تھے، یعنی امام مستقر نہیں تھے، یعنی امامت ان کے پاس امانت تھی جو انہوں نے حضرت علی سے لی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سونپ دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اصل اختلاف پیدا ہوا محمد بن حنفیہ سے. محمد بن حنفیہ کو تو ایک پورے گروپ نے امام مانا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ایک پورے گروپ نے ان کو امام مانا اور اس کی انہوں نے دلیلیں دی کہ جیسے خیبر میں جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا، تو اسی طرح جمل کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جھنڈا محمد بن حنفیہ کو دیا، کیونکہ یہ بہت جنگجو تھے. جمل میں بھی ان کے ساتھ تھے اور صفین میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو وہ گروپ کون سا ہے جو کہ ثانیہ جیسے ہم نے کہا، اس کے بعد ہاشمیہ، پھر انہی سے آگے بنو عباس نکلے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے تفصیل سے بحث کی تھی. پھر بنو عباس میں یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ جی امامت تو ہمارا حق ہے، وراثت تو جو ہے وہ عصبات میں چلتی ہے، وہ تو لڑکیوں میں نہیں جاتی. ٹھیک ہے، عورتوں سے تو جو ہے وہ رشتہ داری وہ کمزور رشتہ داری ہے عورت کے واسطے سے جو نبی کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور جو مردوں کے واسطے سے نبی سے رشتہ داری ہے جو ہماری ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. تو اس پہ ہم نے تفصیل سے بحث کی تھی. آج ہم دیکھیں گے کہ آل حسن میں امامت کا ایک بہت زبردست قسم کے آپ کہہ لیں کہ جی دعوے دار پیدا ہوئی ہے، اور وہ پیرالل چلتے رہے. ایک طرف حسینی تھے، حضرت حسین کی اولاد میں سے جو امامت کے دعوے دار تھے، دوسری طرف حسنی تھے، حضرت حسن کی اولاد میں سے رضی اللہ عنہما جو امامت کے دعوے کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو آل حسن میں حضرت علی کے بیٹے حسن تھے، تو حضرت حسن کے پھر آگے بیٹے تھے حسن. حضرت حسن کے مطلب ایک سے زیادہ بیٹے تھے، لیکن ان میں سے ایک کا نام تھا حسن، یعنی حسن بن حسن. ان کو حسن الرضی بھی کہتے ہیں. جو زیدیاں ہیں ان کو زیادہ تر وہ حسن الرضی کہتے ہیں، یعنی پسندیدہ اللہ کے ہاں جنہیں اللہ نے چن لیا تھا. ٹھیک ہے، بعد ان کو حسن المثنی کہہ دیتے ہیں.
مثنیٰ یعنی وہ تثنیہ سے حسن کے بعد دوسرے نمبر پہ پھر یہ حسن ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے یہ دونوں نام ہمیں ملتے ہیں. آپ اس بات سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں حسن الرضی کا، یعنی حسن بن حسن کا، کہ حضرت حسین نے ان کو اپنی بیٹی دی فاطمہ. ٹھیک ہے. اور یہ فاطمہ بھی کربلا میں شریک تھی، حضرت حسین کی بیٹی. اور خود حسن الرضی، حسن بن حسن بھی کربلا میں شریک تھے، یعنی حضرت حسین کی طرف سے. آتا ہے کہ یہ زخمی ہو گئے تھے، پھر 3 ماہ تک کوئی ان کو اٹھا کے لے گیا ریلیٹیو، تو کوفہ میں 3 ماہ تک یہ وہاں ان کے پاس رہے، پھر بھلے چنگے ہوئی ہے تو پھر ادھر مدینہ میں آ گئے. تو بعض جو ہے وہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، مطلب جو زیدیہ کی روایتیں ہیں، کہ انہوں نے کربلا میں کوئی آپ کہہ لیں کافی سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. خیر بہرحال وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے جن کا نام ابن اشعث معروف ہے تاریخ میں، پورا نام تھا عبد الرحمن بن محمد بن اشعث. ٹھیک ہے. حجاج بن یوسف نے اس کو گورنر لگایا، یعنی بنو امیہ کا دور ہے، عبد الملک بن مروان کا دور ہے. تو حجاج بن یوسف نے اس کو گورنر لگایا عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو. اس کو ابن اشعث بھی مختصر طور پہ کہہ دیتے ہیں. سجستان کا گورنر لگایا. اس کے پاس جو ہے وہ 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا. یہ جنگجو آدمی تھا. جب 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا تو اس نے کہا یار اتنا لشکر تو اب میرے پاس آ گیا تو میں نے کیا بیعت کرنی ہے ان کی، حجاج کی اور جو ہے وہ عبد الملک کی. اس نے ان کی بیعت توڑ دی. ٹھیک. سجستان میں یہ پہنچ گیا. اب اس نے کہا کہ جی میں جو ہے نا وہ خلافت کا دعویٰ کرتا ہوں اور خود خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. اس زمانہ بھی ایسا تھا، وہ لڑائیاں یہ سارا کچھ جنگ و جدال چل رہا تھا. ٹھیک ہے. بنو عباس بھی کوششیں کر رہے تھے بنو امیہ کے خلاف، فاطمی بھی لگے ہوئے تھے، حسنی بھی لگے ہوئے تھے. وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس سے پہلے جو ہے وہ شہادت ہو چکی. تو کوفہ اور بصرہ کے علماء نے اس کو کہا کہ دیکھو بات یہ تم قریشی نہیں ہو، تو عرب قریشی کے علاوہ پہ راضی نہیں ہوں گے، تو تم یہ جو خلافت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو نا، یہ تمہارا مقدمہ ٹھیک ہے کہ یہ بنو امیہ جو ہے یہ مظالم ڈھا رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے تمہارے پاس 30,000 اور بھی جمع ہو جائیں گے، مجمع لگ جائے گا، لیکن انہیں ہٹا کے تمہیں کوئی امام نہیں مانے گا، تو اس لیے تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے نا تو قیاس اور انارکی پھیلے گی. یہ ان کو حضرت حسن نے کہا؟ نہیں، ان کو کوفہ اور بصرہ کے علماء نے یہ مشورہ دیا. انہوں نے کہا اس ٹائم پہ جو حضرت حسن تھے یہ کہاں پہ تھے؟ یہ مدینہ میں تھے. اوکے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا، پھر مشورہ کیا تو ان کو کہا گیا کہ جی دیکھیں قریشیوں میں اس وقت 2 لوگ ہیں، ایک تو حسن کے بیٹے حسن اور دوسرے حسین کے بیٹے علی زین العابدین. یہ دونوں کربلا میں تھے. حضرت حسن تو لڑے، زخمی ہوئے، وہ بیمار تھے، 23 سال ان کی عمر تھی، وہ لڑ ہی نہیں پائے تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، سپیئر کر دیا تھا. ٹھیک ہے. یزیدی جو لشکر تھا اس نے. اب ہوا کیا کہ ابن اشعث نے دونوں کو خط لکھا، دونوں کو لکھ دیا، علی زین العابدین کو بھی خط لکھا اور حضرت حسن الرضی کو بھی خط لکھا. ٹھیک ہے. حضرت حسین کے بیٹے کو بھی، حضرت حسن کے بیٹے کو بھی، آپ امام بن جاؤ، میں آپ کے پیچھے، لشکر میرے پاس ہے، لڑنا مرنا ہم نے ہے، آپ کے نام پہ ہم بیعت لیں گے، آپ کو امام بنائیں گے. حضرت علی زین العابدین نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا بھائی نہیں، ہم تو اس میں نہیں پڑھنے والے. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سہنے کا اثر ہو کربلا کے واقعے کا. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ اثر تو ادھر بھی ہونا چاہیے تھا حضرت حسن کی طرف، حضرت حسن کی طرف، لیکن وہ بھی یعنی شریک تھے نا. ہاں، وہ بھی لڑائی میں. دیکھیں ان کا پورا خاندان کیا ہے، ان کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے والد تھے، ان کے بھائی تھے، مطلب ان کی بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں نا. ان کی ٹھیک ہے ہوئی ہیں، لیکن ان کا اتنا نہیں تھا. اصل تو آل حسین کا نقصان ہوا ہے نا، تو اس اعتبار سے ان کا دکھ اور غم زیادہ گہرا تھا. تو انہوں نے تو معذرت کر لی. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جی کوفی جو ہے نا، مطلب پہلے بھی انہوں نے یہی کام کیا حضرت حسین کے ساتھ، تو اس سے پہلے بھی معاملات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی چلتے رہے. تو خیر اس لیے انہوں نے اعتماد نہیں کیا، یا اس صدمے کا اثر تھا، مختلف وجوہات تھیں، انہوں نے معذرت کر لی. حضرت حسن الرضی کی طرف جب خط پہنچا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی دیکھو بات یہ ہے کہ میں راضی تو ہوں، یعنی میرا دل تو آمادہ ہے، لیکن تمہاری حرکتیں ایسی نہیں ہیں، کیونکہ تم نے جو ہمارے کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ہمارے چچا کے ساتھ جو کیا تو وہ کوئی اچھا نہیں ہے. تو انہوں نے پھر خط و کتابت جاری رہی، انہوں نے گاڑی قسمیں دیں کہ اب نہیں ہوگا، بھاگیں گے نہیں. یہی ہوا تھا نا حضرت حسین کی دفعہ میں، تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے خطوط لکھ کے. ٹھیک ہے. آیا تو کوئی نہیں میدان میں لڑنے کے لیے. تو اب انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا،
تو آپ راضی ہو جائیں. تو وہ راضی ہو گئے حضرت حسن الرضی. ٹھیک ہے آپ میری امامت کے جھنڈے تلے یہ کر لو, اگر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے فابیا. تو نہیں تو جو اس ٹائم جو حسن الرضی تھے یہ حجاج بن یوسف کی بیعت کر چکے تھے یا نہیں؟ نہیں, ان کے بارے میں ابھی کوئی واضح نہیں ملتا, مطلب کوئی کلیئر اس طرح سے نہیں ہے. اور ویسے بھی وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ ایک ایک کو پکڑ کے بیعت لیتے تھے. جن کے بارے میں ان کو اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے خلاف اٹھے گا, کھڑا ہوگا, تو اس سے وہ بیعت لیا کرتے تھے. لیکن عام طور پہ سب سے بیعت نہیں لی جاتی تھی, یہ پاسبل بھی نہیں تھا. اچھا, یہ ابن اشعث نے کیا کیا کہ اس نے پھر وہ لشکر بڑھا لیا. جب اس نے کہا کہ جی مجھے تو فلاں جو ہے وہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں, تو اس کی بنیاد پہ لشکر بڑھ گیا, وہ 1 لاکھ کا ہو گیا. تو حجاج اور اس کے درمیان کوئی تک ابن اشعث کے درمیان 3-4 سال جنگیں ہوتی رہیں. کہا جاتا ہے کہ 70+ جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان, 70 سے زیادہ. یہاں تک کہ بالآخر جو ہے وہ دیر جماجم کی ایک جنگ تھی, بہت معروف ہے, عراق میں ہوئی. اس میں ابن اشعث کو شکست ہو گئی. جب شکست ہو گئی تو یہ بھی رپوش ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت حسن الرضی, ظاہری بات ہے کہ ان کے نام لے کے وہ سارا کچھ کر رہے تھے, تو یہ بھی رپوش ہو گئے, کیونکہ عتاب ان کے اوپر بھی آنا تھا, نزلہ ان کے اوپر بھی. امام یہ تھے. ہاں امام یہ تھے. تو پھر رپوشی میں ہی ان کی وفات ہوئی. ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا عبداللہ الکامل. ان کو الکامل کہتے تھے, یعنی کہا جاتا تھا کہ اپنے کریکٹر وائز وہ بہت کمال کی شخصیت تھے, اس لیے ان کا نام ہی عبداللہ الکامل معروف ہو گیا. تو وہ پھر عبداللہ بن حسن, یعنی عبداللہ بن حسن حضرت حسن کے پوتے جو ہے اس کے بعد امام بنے, عبداللہ الکامل کے نام سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کو یعنی حضرت حسن الرضی کو جو ہے وہ ولید بن عبد الملک نے 85 میں زہر دے دیا تھا, واللہ عالم زہر سے وفات ہوئی یا ویسی ان کی وفات ہوئی. لیکن یہ ہے کہ زیدیہ جو ہے حضرت حسن الرضی کو امام مانتے ہیں, پھر ان کے بعد عبداللہ الکامل کو بھی امام مانتے ہیں. اچھا, اب ہم اس کے بس تھوڑے سے امیجز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. یہ الحدائق الوردیہ ہے, یہ فی مناقب ائمہ زیدیہ کی کتاب ہے بنیادی. حمید الشہید المحلی کی کتاب ہے, متوفہ 654, اس کی یہ پہلی جلد ہے. تو اس میں انہوں نے یہاں پہ حسن الرضی, ٹھیک ہے, الحسن بن حسن الرضی, ٹھیک ہے, حسن بن حسن, ٹھیک ہے, اور ان کا نام کیا الحسن بن علی بن ابی طالب. تو یہاں پہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ اپنے چچا حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں تھے, بہت اچھے شہ سوار تھے. اس وقت ان کی عمر کو 20 سال تھی. کوئی 19 کے قریب انہوں نے مخالف لشکر کے لوگوں کو قتل کیا, اور 18 کے قریب ان کو زخم پہنچے. پھر ان کو جو ہے وہ ان کے جو ماموں تھے وہ اٹھا کے کوفہ میں لے گئے, وہاں یہ 3 مہینے رہے, اور اس کے بعد پھر یہ واپس مدینہ آ گئے. ٹھیک ہے, آگے بیان کیا گیا کہ ان کے قیام کا سبب کیا تھا, کہ ابن اشعث نے ان کو وہی بات کہ جی وہ پورا جو ہم نے واقعہ بیان کیا کہ خط لکھا. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں لیڈ کروں گا, تو پھر امام شابی, ابن سیرین اور حسن بصری, مطلب ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, اور وہ ان میں سے بالفعل شامل بھی وہ شریک رہے, اور بعد میں ان میں سے بہت سے زیر عتاب بھی آئے. ہاں, یعنی حجاج کے خلاف. تو یہ نیکسٹ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ دیر جماجم کی جو بڑی جنگ ہوئی تھی, وہاں پہ ابن اشعث کو جب جو ہے وہ شکست ہوئی, تو پھر وہ اس کے بعد چھپ گئے تھے, یہاں تک کہ وہ عبد الملک بن مروان کی وفات ہوئی تو اس وقت تک وہ چھپے رہے. پھر کہا جاتا ہے کہ ولید بن ملک نے ان کو زہر دے دیا تھا, یا تبھی موت ان کی ہوئی, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا, ان کی امامت کی دلیل وہ کیا پکڑتے ہیں؟ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ جی رسول اللہ علیہ وسلم کے جو صدقات تھے نا, ٹھیک ہے, ان کی جو ولایت وہ حضرت علی کو ملی. تو حضرت علی سے کس کو ملی؟ حضرت حسن کو. تو حضرت حسن سے پھر ان کے بیٹے حسن کو, بڑے بیٹے حضرت حسن تھے, ان کو ملی. حضرت حسین کو نہیں آئی. حضرت حسن سے وہ ولایت جو تھی وہ حضرت حسن کے بیٹے حضرت حسن کو ملی, ان سے پھر عبداللہ الکامل کو ملی. یہ کون کہتے ہیں؟ زیدیہ کہتے ہیں. اور وہ جو ہے نا وہ اس کا انکار نہیں کرتے. اثنا عشریہ جو ہے, دوسرے جو فرق ہیں شیعہ کے, وہ اس کا انکار نہیں کرتے کہ ان کے پاس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدقات کی ولایت تھی, یعنی ولایت مین انتظام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدقات کا انتظام تھا, انتظام و انصرام, وہ حضرت علی کو منتقل ہوا, پھر حضرت علی سے حضرت حسن کو, حضرت حسن سے ان کے بیٹے حضرت
حسن کو منتقل ہوا، پھر عبداللہ الکامل کو. اس کو یہ جو ہے وہ دلیل بناتے ہیں، یہاں تک کہ ابو جعفر منصور نے پھر کیا کیا، ان کو قید میں ڈال دیا اور پھر اس نے وہ تولیت جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. ابو جعفر منصور تو وہ عباسی خلفاء میں سے تھا نا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انہوں نے بعد میں ان کی وفات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ولید بن عبد الملک نے جو ہے وہ ان کو بلوایا تھا اور پھر دھوکے سے ان کو جو ہے وہ زہر دے دیا. خیر اس کا تذکرہ آ گیا. اچھا یہاں پہ ایک روایت ہے الکافی کی، یہ انٹرسٹنگ روایت ہے. عبداللہ بن حسن، یہ اصل میں عبداللہ بن حسن نہیں ہے، عبداللہ الکامل تو ہم نے دیکھ لیے نا، عبداللہ الکامل، ٹھیک ہے. یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں یحییٰ، یعنی یہ مترجم کی غلطی ہے، اس نے عبداللہ بن حسن یہاں پہ لکھ دیا، آگے اس نے تصحیح کر دی ہے. یہ بیسیکلی یحییٰ بن عبداللہ بن حسن ہے، ٹھیک ہے. یہ الکافی کی روایت میں انہوں نے خط لکھا امام موسیٰ کاظم کو، ٹھیک ہے. امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے، اور امام جعفر صادق محمد الباقر کے بیٹے ہیں، اور محمد الباقر علی زین العابدین کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے یہاں سلسلہ امامت اس طرح سے چل رہا ہے نا، حضرت حسین کے بعد علی زین العابدین ہیں، ان کے بعد محمد الباقر ہیں، ان کے بعد امام جعفر صادق ہیں، اور ان کے بعد موسیٰ کاظم ہیں. تو ان کے ہاں کیا ہے؟ حضرت حسن ہے، حضرت حسن کے بعد ان کے بیٹے حسن ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ. اب یہ جو یحییٰ ہیں، یہ دیکھیں نیچے چل کے بھی وہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، حسنی اور حسینیوں میں کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. یہ الکافی کی روایت ہے، 351 پیج ہے کتاب الحجہ، کہ یحییٰ بن عبداللہ بن حسن نے امام موسیٰ کاظم کو خط لکھا اور کہا کہ جس طرح میں اپنے نفس کو اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں نا، تمہیں بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں کیا کہا کہ مجھے ایک دیندار معتبر آدمی نے خبر دی ہے کہ تم اپنی امامت کے اظہار کا شوق رکھتے ہو. یعنی یحییٰ بن عبداللہ بن حسن کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کاظم کو کہہ رہے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ تم امام ہونے کا دعویٰ کرنے لگے ہو. یعنی ان کے لیے یہ بڑا اجنبی تھا یہ بات، باوجود ہے کہ خدا نے اپنی مدد کو تم سے روک کر تمہیں ذلیل بنا دیا ہے. یعنی تم حسینی کیا ہو؟ ذلیل ہو کے رہ گئے ہو. مطلب تم جو بنو امیہ ہیں یا اس کے بعد بنو عباس ہیں، تو یہ ان سے وظیفے وغیرہ بھی لیتے رہتے تھے، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو وہ آل حسن تو ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، خروج کرتے تھے. حسنی سارے کھڑے ہوتے رہے، اور وہ نہیں کھڑے ہوتے رہے، یہ نہیں کھڑے ہوتے رہے، حسینی نہیں کھڑے ہوتے رہے، یہ تو وظیفے لیتے رہے. اس کے آخر میں بھی بات آئے گی، بلکہ وہ ان کو منع کرتے تھے، جو حسنی تھے، حسنیوں کو. حسینی جو ہیں یہ منع کرتے تھے حسنیوں کو کہ تم کھڑے نہ ہو، وہ کھڑے نہ ہو. اچھا صحیح ہے. تو اب معاملہ کیا ہوا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، بنو امیہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ٹھیک ہے، ہم تو ان کے خلاف بھی لڑتے رہے، یعنی ہم چکے نہیں ان کے آگے. دیکھیں نا، جیسے حضرت حسن کو اس نے ولید بن عبد الملک نے زہر دے دی، وہ لڑتے رہے نا، ٹھیک ہے. ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ الکامل، پھر ان کے بعد جو ہے وہ نفس زکیہ، پھر یحییٰ، یہ سارے لڑتے رہے. بلکہ عبداللہ الکامل کے 4 بیٹے تھے، چاروں لڑتے رہے، ٹھیک ہے. چاروں نے خروج کیا. امام جعفر صادق کے 4 بیٹے تھے، چاروں نے امامت کا دعویٰ کیا. یعنی وہ چاروں وہاں پہ امامت کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن ان کا سارا جو معاملہ تھا حسینیوں کا، وہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس میں رہتے ہوئے امامت کے دعوے کر رہے تھے. یہ کیا تھے؟ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے. یعنی امامت کا دعویٰ دونوں سائڈ پہ ہی تھا، دونوں سائڈ پہ تھا. لیکن جو حسینی تھے ان کے جو تعلقات تھے وہ اچھے تھے امویوں کے ساتھ اور بنو عباس کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات بحال کر لیے تھے، ٹھیک ہے، یا ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. لیکن حسنیوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. یہ کہتے تھے کہ جی یہ فاطمیوں کی جو ہے نا یہ میراث ہے، اور ہم فاطمی ہیں تو یہ خلافت ہمارے پاس ہونی چاہیے. صحیح ہے. اچھا، اب یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا موسیٰ کاظم کو کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ امامت کے اظہار کا شوق رکھتے ہو، باوجود کہ خدا نے اپنی مدد کو تم سے روک کر تمہیں ذلیل بنا دیا، اور تم نے رخنہ ڈالا میری امامت کی امت میں جو موافق رضائے الہی ہے. یعنی ہماری امامت کے بارے میں تم رخنہ ڈال رہے ہو اپنی امامت کے دعوے کر کے، اور ہماری امامت تو اللہ کی رضا سے ثابت ہے. تم نے ہماری امامت کے بارے میں پوشیدہ طور پر اس طرح مخالفت کی ہے جس طرح تمہارے باپ نے کی تھی تم سے پہلے،
یعنی تمہارے باپ نے ہمارے باپ کو امام نہیں مانا، اسی طرح تم ہم کو امام نہیں مان رہے۔ باپ سے مراد کون ہوں گے؟ موسیٰ کاظم کے امام جعفر صادق تھے، تو امام جعفر صادق جو ہے وہ عبداللہ الکامل کی امامت کو نہیں مانتے تھے۔ اچھا آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہمیشہ سے تم اس چیز کے دعوے دار ہو جو تمہارے لیے معین نہیں، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی نہیں ہے۔ امامت تو اللہ نے حسنیوں کے لیے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تم نے اپنی آرزوؤں کو اس چیز کے لیے پھیلا رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا نہیں کی، تم خواہشوں میں پھنس کر گمراہ ہو گئے، اور میں تم کو اس چیز سے ڈراتا ہوں جس سے خود اللہ نے تم کو ڈرایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ بھی اسی طرح سے جواب دیتے تھے، تو موسیٰ کاظم نے بھی علیہ رحمہ انہوں نے بھی جواب میں لکھا کہ یہ خط، ان کا ایریا کون سا تھا دونوں؟ مطلب آپس میں کزن نہیں لگے ایک طرح سے؟ ہاں کزن ہی ہے، اور کیا ہے؟ تو ان کا ایریا کون سا تھا؟ مطلب یہ مدینہ میں تھے حسنی؟ یہ تو اب اس خاص وقت میں یہ کہاں پہ تھے یہ تو ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ سے، آگے آ جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم نے جواب میں لکھا کہ یہ خط موسیٰ بن جعفر صادق اور علی رضا، وہ ان کے بیٹے تھے جو بعد میں امام ہوئے، جو کہ ان کے ولی عہد تھے، تو دونوں کی طرف سے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے؟ یحییٰ بن عبداللہ کے لیے، یعنی یحییٰ بن عبداللہ بن حسن کے لیے۔ اب یہ ان کو ڈرانا شروع ہو گئے، میں تم کو اور اپنے نفس کو اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم کو آگاہ کرتا ہوں اس دردناک عذاب، سخت عقاب اور اس کے پورے انتقام سے، اور تجھ کو اور اپنے نفس کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی جو زینت کلام ہے اور اس کی نعمتوں کو قائم رکھتا ہے۔ تمہارا خط آیا جس میں تم نے لکھا ہے کہ میں مدعی امامت ہوں اور مجھ سے پہلے میرے باپ تھے، اس کی گواہیاں لوگ دیتے ہیں، ان سے پوچھو، مجھ سے تو دعویٰ نہ سنا ہوگا۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو دعویٰ نہیں کیا، لوگ ہمیں امام کہتے ہیں، تو اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی ہمارے امامت کی؟ اچھا لیکن وہ خود دعوے دار تھے، حسنی خود امامت کے دعوے دار تھے، یہ اپنے بقول امامت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، لوگ انہیں امام لوگ مانتے کہتے تھے امام ہے۔ پھر انہوں نے بھی ان کو کچھ سنائی، دنیا کی ہرس اور اس کی طلب نے لوگوں کے لیے آخرت کا کوئی مقصد باقی نہیں رکھا، دنیا ہی کے مقاصد اور اغراض ان کے لیے رہ گئے، ٹھیک ہے؟ اچھا آخری پہرا پڑھنے والا ہے، میں تم کو خلیفہ کی مخالفت سے بچانا چاہتا ہوں۔ حسینی سوچ کیا تھی، حسنی کیا تھی، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ چیز ہے، اور تم کو رغبت دلاتا ہوں اس کی نیکی حاصل کرنے اور اس کی اطاعت کی طرف، یعنی خلیفہ کی، اور اس سے امان مطلب تم کو حاصل ہو، قبل اس کے کہ تم اس کے پنجہ میں پھنسو اور ہر طرف سے تمہاری گردن میں رسی بندھے اور ہر طرف سے اپنے لیے راحت طلب کرو اور کوئی کوشش نہ کرو یہاں تک کہ خدا تم پر اپنا احسان کرے اور خلیفہ کو تم پر مہربان کرے، خدا اس کو باقی رکھے۔ وہ جو بھی خلیفہ تھا، وہ آگے آ رہا ہے، ہارون تھا، ہارون الرشید تھا، تاکہ تم کو امان دے اور رسول کے رشتہ داروں کی حفاظت کرے۔ سلام ہو طالب ہدایت پر، وہی کہتی ہے عذاب اس کے لیے جس نے تکذیب کی اور روگردانی کی۔ جعفری نے کہا کہ حضرت کا یہ خط ہارون کے ہاتھ لگ گیا، اس نے پڑھ کے کہا کہ لوگوں نے خواہ مخواہ موسیٰ بن جعفر پر تہمت لگائی ہے، یعنی لوگ موسیٰ بن جعفر کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف خروج کریں گے، اصل میں تو وہ ہیں حسنی ہیں، خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے مطیع ہیں، یہ تو ان کو بھی سمجھا رہے ہیں، ان کو بھی سمجھا رہے ہیں ایسے ہی کہ خروج نہیں کرنا۔ تو اگر امامت جو ہے وہ آل علی اور آل فاطمہ کا حق تھا تو حسینی تو بیٹھ گئے گھر میں، خود ہی چھوڑ کے بیٹھ گئے، میدانی جنگ میں اس کے لیے لڑتے رہے، حسنی لڑتے رہے، ہمیشہ انہوں نے ریزسٹنس کیا، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ اصل میں امام وہی ہے جو میدان جنگ میں جا کے لڑے، گھروں میں جو ہے وہ عورتوں کی طرح بیٹھ رہنے والے وہ امام نہیں ہو سکتے، وہ پھر ذلت کی زندگی ہے جو تم گھروں میں بیٹھ کے عورتوں کی طرح گزار رہے ہو، یہی کہتے تھے نا ان کو، یہ تو ذلت کی زندگی ہے۔ ہاں میدان جنگ میں مردوں کی طرح جو ہے وہ شہادت کے مرتبے پہ رہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ظالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جس طرح ہم نکلے ہیں ان کے خلاف، تم بھی نکلو، یا کم از کم ہمیں سپورٹ کرو نا، ہمارے حق میں فتویٰ دو۔ وہ یہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ 12ویں کا انتظار کریں، 12واں آ کے یہ سارے کام کرے گا۔ اچھا حسینیوں میں یہ تھا کہ 12واں آ کے یہ سارا کام کرے گا، اس وقت تک انتظار کرو۔ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے خود کرنا ہے۔ حضرت حسین نے کیا کوئی 12ویں کا انتظار کیا؟ نہیں۔ حضرت علی نے 12ویں کا انتظار کیا؟ نہیں کیا۔ بس ہاں، اس میں ایک بحث اور ہے کہ یہ ان میں جو تلخ کلامی ہوتی تھی حسنی اور حسینیوں میں، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ
بعد میں خود سے بھی مطلب آپس میں معافی تلافی کر لیتے تھے، اپنے تعلقات بحال کر لیتے تھے. جیسے یہاں پہ ہے کہ عبداللہ بن حسن یہ عبداللہ الکامل تھے، ان میں اور امام جعفر صادق میں تلخ کلامی ہو گئی. اتنی بات بڑی کہ لوگ جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ جو روایت ہے نا یہ آپ کو دکھا دیں، یہ بہار الانوار جو ہے ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا حصہ جو ہے وہ یعنی اس کا پارٹ 8واں حصہ ہے اس کا، ہشتم. ٹھیک ہے، اس کی یہ روایت ہے پیج نمبر 322. تو عبداللہ بن حسن میں اور امام جعفر صادق میں جو ہے، اچھا یہ روایت بھی انہوں نے الکافی سے لی ہوئی ہے. یہ بہار الانوار جو ہے مشکات کی طرح کی کتاب ہے، آپ یوں سمجھ لیں ان کی. ٹھیک ہے، پچھلی کتابوں کے سورسز سے وہ روایتیں لے لیتے ہیں، جی جمع کی. تو عبداللہ بن حسن میں اور امام جعفر صادق میں جو ہے تلخ کلامی ہوئی اور بات بڑھ گئی. جب بات بڑھ گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ صبح ہوئی تو امام جعفر صادق عبداللہ بن حسن کے دروازے پہ کھڑے تھے اور کہنے لگے، کنیز کو کہا کہ ان کو باہر بلاؤ. تو وہ کنیز نے اطلاع دی تو عبداللہ بن حسن باہر نکلے. تو اس کے بعد جو ہے وہ امام جعفر صادق نے ان کو کہا کہ دیکھیں مجھے رات کو جو ہے نا اس آیت نے بہت بے چین کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ کے بندے متقی وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں. تو ہم آپس میں ظاہری بات ہے رشتہ دار ہیں، تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. جو ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی تو میں مطلب اس کو تلخی کو دور کرنا چاہتا ہوں. تو عبداللہ بن حسن نے بھی کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، اور مجھے بھی ایسے ہی معلوم ہوا کہ جیسے قرآن کی آیت میں نے یہ ابھی. تو یہ پھر دونوں آپس میں گلے ملے اور رونے لگ گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپس میں گلے ملنے سے یا اس طرح سے تلخ کلامی ہو جانے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دینے سے کیا وہ امامت کے دعوے سے رک گئے تھے؟ نہیں رکے تھے. دونوں ہی مطلب ان کی اولادوں میں آگے امامت چل رہی ہے، نسل در نسل چل رہی ہے، امامت کے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ ایک دوسرے کی امامت کو خود ماننے کو تیار نہیں ہے. جب وہ خود ایک دوسرے کی امامت کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی آل فاطمہ میں سے، اولاد علی میں سے خود ہی ایک دوسرے کو امام نہیں مان رہی، تو آپ دوسروں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ خاندان ابھی زیادہ آگے بڑھا ہی نہیں ہے، دوسری تیسری نسل میں امام کے بارے میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور تلخ کلامیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ امامت آپ دوسروں سے کیسے منوا سکتے ہیں؟ وہ تو یہی سوال کرے گا بھائی کون سا امام، حسنی یا حسینی؟ پھر حسینیوں میں کون سا امام، پھر حسنیوں میں کون سا امام؟ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا قطعیت کیسے ثابت کرتے ہیں. دیکھیں روایتیں ایسی لے کے آتے ہیں، جیسے الکافی میں یہ روایت ہے امام محمد الباقر سے رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قیامت والے دن جن لوگوں کے چہرے قرآن میں آتے ہیں نا سیاہ ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. اور یہ جھوٹ باندھنے والے کون ہوں گے؟ کہ جو امام نہیں ہے اور کہے کہ میں امام ہوں. تو سائل نے کہا اچھا اگر وہ علوی ہو؟ فرمایا ہاں علوی بھی ہو، بھلے وہ علی کا بیٹا ہو. تو اگر وہ یہ کہے کہ میں امام ہوں اور حقیقت میں اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا تو وہ قیامت والے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا. اسی طرح امام جعفر صادق سے روایت لے کے آئے کہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا تو وہ کافر ہے. اسٹریٹ فارورڈ کافر ہے. ٹھیک، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے تو کافر ہی ہوگا. اب بات یہ ہے کہ کسی نے تو جھوٹ باندھا ہے، کسی نے تو جھوٹ باندھا ہے. صحیح. اس کے بعد اب آپ دیکھیں، اب جس نے بھی جھوٹ باندھا ہے تو وہ سارے کہاں سے نکلیں گے؟ اولاد علی، اطرت فاطمہ، آل حسن، آل حسین، وہی ہے نا امامت کے دعوے دار. سنی تو امامت کو مان ہی نہیں رہے. ان میں کون سا دعوے دار پیدا ہوگا؟ تو جھوٹے دعوے دار جتنے امامت کے ہیں وہ تو سارے آپ نے وہاں پیدا کی ہوئی ہیں. آپ کی کتابیں یہی بتا رہی ہیں. صحیح. اس مسئلے کو ایک طرح سے سلجھایا جا سکتا ہے. جو موجودہ ان کا نظریہ امامت اہل تشیع کا، اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ الجھ جاتا ہے، تان آتا ہے آل علی پہ، اولاد فاطمہ پہ تان آتا ہے. اس کے سوا کوئی دوسری بات نکلتی نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا کافر ہیں امامت کے دعوے دار جو جھوٹے ہیں وہ. اب ظاہری بات ہے کہ 4 دعوے دار اگر پیدا ہو رہے ہیں تو کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے نا. ظاہر ہے سارے تو سچ نہیں ہو سکتے نا. ایک ہی بات اگر آپ مان لیں کہ یہ جو امامت کا کانسیپٹ تھا شروع میں، یہ اصل میں منصوص نہیں تھا.
یہ بیسیکلی سیاسی امامت کی بات ہو رہی تھی. تو سیاسی امامت میں ایک سے زیادہ دعوے دار ہو سکتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, تو اس میں گنجائش نکلتی ہے. کسی کو جھوٹا کافر مشرک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ جہنم میں بھیجنے کی ضرورت ہے. نہیں تو اگر یہ سیاسی اختلاف ہوتا, یہ سیاسی امامت کی بات ہوتی, تو یہ جب ہم یہ کوٹیشنز پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں جو الکافی وغیرہ میں, یہ الکافی وغیرہ ہم نے کہا تھا کب لکھی گئی ہے, 329 میں وفات ہوئی ہے. کن کی؟ ان کی, اپنا جو صاحب الکافی علامہ کلینی کی, 329 میں. ہم نے کہا تھا کہ 4 صدی ہجری میں جا کے جو روایتیں لکھی جا رہی ہیں وہاں جو امامت کا کانسیپٹ آ رہا ہے, یہ تو 4 صدی ہجری میں جا کے سامنے آیا ہے نا. علامہ کلینی بیان کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, 4 صدی ہجری کا یہ امامت کا کانسیپٹ ہے. وہاں جا کے وہ مذہبی بن چکا تھا. شروع میں بھی یہ سیاسی ہی تھا, کیونکہ شروع کی جو کتابیں ہیں جیسے نہج البلاغہ وغیرہ, جب آپ اس سے وہ امامت کا کانسیپٹ نکالتے ہیں تو وہاں وہ سیاسی اختلاف نظر آتا ہے. وہاں کوئی تان کرنے کی ضرورت, حسنی اور حسینی اختلاف ہو سکتا ہے. اگر ہم جو امام جعفر صادق کا آپ نے یہ جو روایت نقل کی ہے, اگر یہ درست منسوب ہے ان کی طرف, تو اگر وہ کافر کہہ رہے ہیں جو امامت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ امام نہیں ہے, ہاں آگے اسنا عشریہ کے نظریہ امامت پہ جا کے ہم اس کو کھولیں گے کہ ان روایتوں کا کیا مفہوم ہے, حقیقت میں کیا مفہوم ہے. ٹھیک ہے, چلے ایک اور روایت ہے بس, اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا کہ قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا تو ان کی کیا حالت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں, درا حال ہے کہ وہ امام نہیں ہیں. میں نے کہا وہ فاطمی اور علوی ہوں؟ فرمایا ہاں. تو مطلب یہ ہے کہ فاطمی اور علوی دعوے کریں گے, ٹھیک ہے, امامت کے. فرمایا ہاں چاہے وہ فاطمی اور علوی ہی کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے ہیں, قیامت والے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. لیکن خود ہی روایتیں بتا رہی ہیں کہ جنت کی بشارتیں بھی ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جا کے مزید کھولتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب بہت شکریہ. ناظرین اکرام, ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے اس میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد امامت کا جو سلسلہ چلا ہے اس پہ کچھ ابتدائی بات ہماری ہو گئی ہے, اور اس کے بعد جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں آگے امامت چلی ہے اس کو موضوع بحث بنائیں گے. کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ اگر یہ عقیدہ امامت اتنا ایکسپلیسٹ, واضح اور قطعی ہوتا تو اس میں اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہوتا. تو اگلا جو سلسلہ ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.